بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ بچپن کا زمانہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ شرارتیں، اٹکیلیاں اور اپنی بادشاہی، یہ سب بچپن کے زمانے میں ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کا بچپن کیسا تھا، آج ہم یہ جانتے ہیں۔ سیدہ دو عالم فاطمہ الزہرا چونکہ عمر میں سب سے چھوٹی بیٹی تھیں، اس لیے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں گود میں بٹھاتے اور کبھی اٹھا لیا کرتے۔ والدین انہیں جو لوریاں دیتے وہ ایسی لوریاں نہ تھیں کہ بے معنی اور اوٹ پٹانگ ہوں، جیسی ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ وہ تو کہتے، فاطمہ اللہ کا نام لے کر سو جاؤ اور اللہ کا نام لے کر جاگو، تم اللہ کے حکم سے باتیں سیکھو گی اور اللہ ان میں اثر ڈالے گا۔ کہو فاطمہ بیٹی، پڑھو بیٹی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کچھ اس قسم کی لوریاں ہوتی تھیں جو سیدہ فاطمہ کو دی جاتی تھیں، اور یہ لوریاں بھی حقیقت میں تعلیم دین کی سرمایہ دار تھیں۔ گویا بچپن اور بے شعوری ہی میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و معبودیت، اللہ کی حمد و ثناء اور صفات وغیرہ کا سبق پڑھایا جاتا تھا، تاکہ بڑی ہو کر وہ بچ سیدۃ النساء العالمین، سب جہانوں کی عورتوں کی سردار بن جائے، اور جنت میں بھی تمام جنتی مستورات پر ایک گونا فضیلت کی حامل ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی عمر کی 9ویں بہاریں دیکھ رہی تھیں کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا فانی کو چھوڑ کر فردوس بری کو چلی گئیں، اور سیدہ اپنی محبوب ماں کی آغوش شفقت سے محروم ہو گئی۔ 9 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اس ننھی سی عمر میں تو بچہ دنیا کے نشیب و فریز نہیں جان سکتا، اور اسے ماں کے زیر تربیت پلنے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح فاطمہ کے شفیق باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مربیوں اور نگہبانوں یعنی والدہ، دادا، چچا وغیرہ کے سایہ سے محروم ہو گئے، اسی طرح ان کی پیاری بیٹی بھی ماں کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئی۔ فاطمہ کے سر پر پھر اس کے باپ یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ رحمت و شفقت تھا، جو سید المرسلین، خاتم النبیین اور ساری دنیا کا معلم و مبلغ تھا۔ مگر ان کے والد علیہ الصلاۃ والسلام یتیم و بے کس، بے یار و مددگار اور تنہا رہ گئے تھے۔ اس حالت میں چاروں طرف بدترین دشمنان دین آپ کو قتل و ہلاک کرنے پر تلے کھڑے تھے۔ اس وقت ان کا اللہ کے سوا کون تھا؟ قرآن کریم نے کہا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور اس بات کو کہ کسی نے یوں ادا کیا ہے کہ جس کا کوئی نہ ہو، اس کا خدا ہوتا ہے۔ جس اللہ نے آپ کو قاتلوں اور دشمنوں سے بچا کر دونوں جہانوں کا سردار بنایا، اسی اللہ نے ماں کے سایہ شفقت کے بغیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باپ کی تربیت میں رکھ کر دونوں جہانوں کی عورتوں کا سردار بنا دیا، اور ثابت کر دیا کہ انسان میں بڑھنے، پھولنے، ترقی کرنے، نیک بننے اور اچھے عمل کرنے کی صلاحیت ہو تو اس کا خالق اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ وہ یتیمی اور بے کسی کی حالت میں بھی دنیا و عقبی کا فرمانروا یعنی حکمران بن سکتا ہے۔ سچ ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے جب فضل خدا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوگا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی میں دنیا اور علائق کے دنیا سے کوئی محبت نہ تھی۔ طبیعت شروع ہی میں نہایت متین و سنجیدہ تھی۔ بے محل ہنسنا، بے وجہ رونا، چلانا اور شور مچانا،
جیسا کہ ننھے بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں ان میں بالکل نہ تھیں۔ سہیلیوں اور ہم جولیوں کے ساتھ کھیلنا کودنا تو الگ رہا، ان سے زیادہ میل ملاقات اور خواہ گھومنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا پسند نہ کرتی تھیں۔ ان کی ہم عمر لڑکیاں گڑیا لیے پھرتیں، گیند اچھالتیں، جھولے جھولتیں، گلی کوچوں میں پھرتیں، تماشے دیکھتیں، سارا دن کھیلنے اور شرارتیں کرنے میں گزار دیتیں۔ مگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں رہ کر گھر کے کام کاج میں لگی رہتیں، نہ کسی سے تعلق، نہ واسطہ، نہ شوخی، نہ شرارت۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گھر میں ہیں ہی نہیں۔ بولنے کو بہت دل چاہا تو یوں کہا کہ ماں باپ نے لوری کے جو پاک الفاظ کانوں میں پہنچائے تھے وہی دہرا دیے۔ دنیا اور اہل دنیا سے اسی بے تعلقی کی وجہ سے ان کو بتول کہا جانے لگا، یعنی وہ خوش نصیب خاتون جس کا اللہ کے سوا کسی سے تعلق نہیں۔ ان میں شرم و حیا بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی، چھوٹی سی بچی ہی تھیں کہ پردے میں رہنے لگیں۔ کیا مجال جو ننگے منہ باہر نکلیں۔ کبھی گھر سے باہر نکلنا بھی پڑا تو منہ پر نقاب ہوتا، بدن پر چادر ہوتی۔ بازاروں اور کوچوں میں گھومنا پھرنا پہلے ہی ناپسند تھا، گفتگو میں بڑی منانت تھی، جو بات کرتی جچی تلی معقول و مختصر ہوتی، ٹھہر ٹھہر کر بولتی، نرمی اور آہستگی سے بات کرتی۔ حافظہ بلا کا تھا، جو بات ایک دفعہ سن لیتی دماغ پر نقش ہو جاتی۔ غور کیا جائے تو یہ کوئی حیران ہونے کی بات نہیں کہ سیدہ فاطمہ میں اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ عادات و صفات کیوں کر پیدا ہو گئیں۔ جب ان کے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی میں تارک دنیا تھے، جہاں کے کاموں اور جہان والوں سے دور رہتے تھے، کسی کھیل کود اور کسی باز بچہ و تماشا میں حصہ نہ لیتے تھے، ننگے بدن باہر نہ پھرتے تھے، بازاروں اور گلیوں میں بے ضرورت نہ گھومتے تھے، بے معنیوں بے مطلب گفتگو نہ کرتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر بولتے تاکہ سننے والے کو پوری سمجھ آئے، تو بیٹی میں یہ خصائص و فضائل کیوں نہ پیدا ہوتے۔ یوں بھی جس بچی کو گود اور پنگھوڑے میں ہی دینی تعلیم ملی ہو اور اسے اللہ اور اس کے احکام سے روشناس کرایا گیا ہو، وہ بچپن ہی کی عمر میں باپ کا نقش ثانی کیوں نہ بن جاتی۔ یہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدرتی طور پر چہرہ مہرہ بھی محترم باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا رکھتی تھیں۔ وہی نقش و نگار، وہی خد و خال، وہی رنگ ڈھنگ، وہی چال ڈھال، وہی طرز کلام۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہوتا، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تو فوراً پہچان لیتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ محترمہ سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات طفلی میں بھی مسلمان مردوں عورتوں کے لیے بہت سے قیمتی اسباب پوشیدہ ہیں۔ مثلاً اکثر دیکھا گیا ہے کہ جاہل مرد اور احمق عورتیں لڑکی کی پیدائش پر سوگ میں پڑ جاتی ہیں اور ان کے گھروں میں صف ماتم بچھ جاتا ہے۔ وہ بیٹی کو منحوس خیال کرتی ہیں، اس کو آفت اور بلائے ناگہانی سمجھتی ہیں اور اسی خیال سے بعض وقت اس کو مار دینے پر تیار ہو جاتی ہیں، بلکہ کئی بد اندیش اس کو ہلاک بھی کر دیتے ہیں اور اس طرح عرب کے زمانہ جاہلیت کی رسم کو تازہ کرتے ہیں۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام کے باعث سے پیشتر جاہل و احمق اہل عرب میں یہی رواج تھا۔ حالی مرحوم نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے: جب کسی گھر میں پیدا جو ہوتی تھی دختر، تو خوف شماتت بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، وہ گود اسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ لیکن جب حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور فرمایا تو اس قسم کی بے رحمی کو کبیرہ گناہ قرار دے کر حکماً اس سے منع کر دیا گیا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان کی پیدائش پر رنج و افسوس کرنے کی بجائے خوشی کا اظہار فرمایا۔ ان کو گود میں لیا، پیار کیا، پالا، بہت اچھی تعلیم دی، عمدہ تربیت فرمائی اور امت کو سبق دیا کہ لڑکی آفت نہیں ہوتی بلکہ رحمت ہوتی ہے اور اپنے ساتھ کئی رحمتیں اور برکتیں لاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے گھر میں لڑکی ہو اور وہ جوان ہونے تک اس کو نیک نیتی اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پالنا شروع کرے، اسے اچھا کھانا اور کپڑے دے، اس کی اچھی تربیت کرے اور اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دیتا ہے اور اس کے بہت سے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے ایک لڑکی کو پال پوس کر فی سبیل اللہ بیاہ دیا تو وہ اس کی نجات کا ذریعہ ہو جائے گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت اسے نصیب ہوگی۔ پس اہل اسلام کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ طریقے پر چلیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی کریں۔ تو ناظرین و سامعین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔